السلام علیکم۔ نواسہ رسول امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت تاریخ کا ایک اندوناک سانحہ ہے۔ یہ حقیقت ہے جس طرح واقعہ کربلا بہت اہم ہے، اسی طرح واقعہ کربلا کے بعد احوال اور واقعات بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ظالم آخر ظالم ہے اور ظالم دنیا میں عبرت کا نشان بنتا ہے۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کرب و بلا میں ظلم و اذیت کی داستان رقم کی، وہ اپنے انجام کو کس طرح پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی، میں نے یحییٰ بن زکریا کے قتل کے عوض 70,000 کو عبرت کا نشان بنایا۔ اے حبیب، آپ کے نواسے کے عوض اس سے 2 گنا اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ مختار بن عبیدہ شقفی نے خون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے اعلان عام کیا، مجھے ہر اس شخص کی خبر دی جائے جو ابن سعد کے لشکر میں تھا اور امام علی مقام کے مقابلے میں آیا، اور وہ بھی جو ان کے قتل سے خوش ہوا تھا۔ لوگوں کی طرف سے خبریں آنا شروع ہوئیں تو قاتلین امام حسین اپنے انجام کو پہنچنا شروع ہو گئے۔ ہولی کی گرفتاری کے لیے مختار نے معاذ بن ہانی اور اپنے محافظ خاص ابو عمر کو چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ ہولی وہی بدبخت انسان تھا جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا اور آپ کے سر کو جسم سے جدا کیا تھا۔ ہولی کے مکان کا محاصرہ کیا گیا۔ جب اسے معلوم ہوا تو اپنے مکان میں چھپ کر بیٹھ گیا اور بیوی سے کہا، تم لا علمی ظاہر کر دینا۔ معاذ نے ابو عمر سے کہا، تم آواز دو۔ آواز سن کر ہولی کی بیوی باہر نکلی۔ انہوں نے کہا، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس نے زبان سے کہا، مجھے پتہ نہیں، لیکن ہاتھ کے اشارے سے بتایا وہ اندر ہی ہے۔ چنانچہ ہولی کو گرفتار کر کے مختار کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کے حکم پر ہولی کو پہلے قتل کیا گیا اور پھر جلا دیا گیا۔ شمر جو تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر کوفہ سے باہر نکل گیا۔ مختار شقفی کے سپاہیوں نے اس کا تعاقب کیا اور شمر پر حملہ آور ہوئے۔ شمر اس حملے کو روکتا رہا۔ آخرکار شمر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک گاؤں کلتانیہ میں جا چھپا۔ مختار شقفی کے سپاہیوں نے شمر کا ٹھکانہ معلوم کیا اور شمر پر رات کی تاریکی میں حملہ کر کے اسے واصل جہنم کیا۔ شمر کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کتوں کے آگے ڈال دی گئی۔ ایک دن مختار نے اپنے ایک آدمی عمر بن سعد کو بلانے کے لیے بھیجا۔ عمر بن سعد نے اپنے بیٹے حفصہ کو بھیج دیا۔ مختار شقفی نے اس سے پوچھا، تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا، گھر میں ہے۔ اس نے اپنے محافظ ابو عمر کو بھیجا کہ ابن سعد کو قتل کر کے اس کا سر کاٹ کر لے آئے۔ وہ گیا اور اس نے ابن سعد کو قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کر اپنی قبا میں چھپا کر لے آیا اور مختار کے آگے لا کر رکھ دیا۔ مختار نے حفصہ سے کہا، جانتے ہو یہ کس کا سر ہے؟ اس نے کہا، یہ میرے باپ کا سر ہے۔ مختار کے حکم پر ابن سعد کے بیٹے حفصہ کو قتل کر دیا گیا۔ مختار شقفی جب ان اشقائیہ کے قتل سے فارغ ہوا تو اب اس نے ابن زیاد کی تلاش شروع کی۔ چنانچہ اس نے ابراہیم بن مالک اشتر کو ایک زبردست اور تجربہ کار فوج کثیر کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ ادھر ابن زیاد کو معلوم ہوا تو وہ بھی لشکر کثیر کے ساتھ مقابلے کے لیے آیا۔ شہر موصل سے 5 کوس کے فاصلے پر دریا کے کنارے دونوں لشکروں کے درمیان خوب جنگ ہوئی۔ آخر شدید جنگ کے بعد ابن زیاد کے لشکر کو شکست ہوئی۔ شکست خوردہ ابن زیاد بھاگا۔ ابراہیم اشتر نے ان کا تعاقب کرنے کا اور ان کو مارنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ابن زیاد کے بہت سے لوگ مارے گئے اور ابن زیاد بھی مارا گیا۔ ابراہیم نے اس کا سر جسم سے جدا کیا اور لاش کو جلا دیا۔ جب ابن زیاد کا سر کوفہ میں آیا تو مختار نے دربار عام کیا اور ابن زیاد کے سر کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب سر پیش ہوا تو اتفاق سے اس دن بھی 67 کا یوم عاشورہ تھا۔ ابن زیاد اور دیگر کے سروں کو بطور نمائش ایک جگہ رکھا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ پتلا سانپ آیا اور اس نے سب سروں کو دیکھا اور پھر ابن زیاد کے منہ میں داخل ہو کر ناک کے نتنے اور ناک سے داخل ہو کر منہ سے نکلا اور کئی مرتبہ ایسا کیا۔ جس بدبخت نے حضرت علی اصغر علیہ السلام کے حلق میں تیر پیوست کیا تھا، وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ اس کے منہ اور پیٹ میں سخت حدت اور گرمی پیدا ہو گئی، گویا کہ آگ سی لگی رہتی، اور پشت کی طرف سردی پیدا ہو گئی، گویا وہ کسی طرح بھی چین میں نہ تھا، اور چیخ چیخ کر کہتا، پیاس پیاس۔ اس کے لیے پانی کے گڑھے لائے جاتے، مگر پھر بھی پیاس پیاس کہتا رہتا۔
آخر کار اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ جہنم رسید ہوا۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی سے روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت صالح شہام نے حلب میں خواب دیکھا کہ ایک کالا کتا پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالتا ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس کو پانی پلاؤں تو اتنے میں غیب سے آواز آئی، خبردار اس کو پانی مت پلانا، یہ قاتل حسین ابن علی علیہ السلام ہے، اس کے لیے قیامت تک یہی سزا ہے کہ پیاسا ہی رہے۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ یزید کے لشکر کا وہ سپاہی جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بہت زیادہ کالا کیسے ہو گیا۔ اس نے کہا، جس روز میں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، اسی روز سے ہر رات 2 آدمی میرے پاس آتے ہیں اور مجھے پکڑ کر ایسی جگہ پر لے جاتے ہیں جہاں بہت سی آگ ہوتی ہے، مجھے منہ کے بل اس آگ میں ڈال کر نکالتے ہیں، اس وجہ سے میرا منہ اتنا زیادہ کالا ہو گیا ہے۔ اور امام واقدی سے روایت ہے کہ ایک شخص جو لشکر یزید کے ساتھ تھا مگر اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، واقعہ کرب و بلا کے بعد وہ اندھا ہو گیا۔ اس سے اس کا سبب دریافت کیا گیا۔ اس نے کہا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ وہ آستینیں چڑھائے ہوئے اور ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چمڑا بچھا ہوا ہے، وہاں 10 قاتلین حسین ذبح کیے ہوئے پڑے ہیں۔ جب آپ کی نگاہ مجھ پر پڑی تو آپ بہت لعنت ملامت کی اور خون میں ڈبو کر ایک سلائی میرے آنکھوں میں پھیر دی، اسی وقت سے میں اندھا ہو گیا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، کوفہ میں چیچک کی بیماری 1 سال ایسی ہوئی کہ جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے، 1500 اولاد ان کی چیچک سے اندھی ہو گئی۔ وہ لوگ جو امام عالی مقام اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک تھے، وہ تو عبرت کا نشان بنے اور دنیا ہی میں عذاب میں مبتلا ہوئے، مگر وہ لوگ جو اس سانحہ پر خوش اور راضی تھے، ان کا حال یہ ہوا کہ کسی کا چہرہ سیاہ ہو گیا، بعض کوڑ اور برس کے مرض میں مبتلا ہوئے، بعض ایسی دائمی بیماری میں مبتلا ہوئے کہ زندگی ان کے لیے عذاب بن گئی۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کو مختار کے ہاتھوں مارے گئے اور بے شمار لوگوں کو طرح طرح کی مصیبتوں اور آفتوں نے ہلاک کیا، اور پھر کئی ہزار عباسی سلطنت کے بانی عبداللہ شفا کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس طرح وعدہ الہی پورا ہوا اور کل 1,40,000 مارے گئے۔ مختار شکفی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین کے بارے میں بڑا شاندار کارنامہ انجام دیا، لیکن آخر میں وہ دعویٰ نبوت کر کے مرتد ہو گیا۔ کہنے لگا کہ میرے پاس جبرائیل امین آتے ہیں اور مجھ پر خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی لاتے ہیں، میں بطور نبی مابعوث ہوا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس کے دعوے نبوت کی خبر ملی تو آپ نے اس کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ کیا، جو مختار پر غالب ہوا اور ماہ رمضان 67 میں اس بدبخت کو قتل کیا گیا۔